ایک حرام زدگی کی آگ لگی ہوئی ہے تو ایک حرام زیادہ کس طرح اس کے ساتھ فحش حرکت کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کا ایک دفعہ دل جو ہے وہ جگر جو ہے پھٹ چکا ہوگا کہ ہائے اللہ، یہ ہمارے ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس بے غیرت انسان نے جو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے، میری تو نیند برباد کر دی، اور اب جتنے لوگ دیکھیں گے سب کی نیند برباد ہوگی۔ یہ ہے ہمارے اندر ایک حرام مغز اور حرام تخم ہونے کا ایک ثبوت، اور اتنا بڑا درندوں کا سردار کہ 1000 حرام زادہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی شرم کھا جائے گا۔ یہ اس کے بعد ایک اسپیشل حرام زادہ پیدا ہوا، یہ صبح شروع ہوتا ہے، کھلی کچہریاں لگاتا ہے، سارا دن نوکری کرتا ہے۔ اس نے بچی کی عزت رکھ لی اور اس درندے کو کس طرح گرفتار کروایا یہ چیک کریں۔ گرین ٹاؤن پولیس کی بروقت کارروائی، مدرسہ سے پڑھ کے نکلنے والی بچی کو ہراساں اور نازیبہ حرکات کرنے والا اوباش گرفتار، شکر الحمدللہ۔ ویڈیو وائرل ہونے پر گرین ٹاؤن پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی، یعنی کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد درج کی، اس سے پہلے ایس ایچ او صاحب بھی بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے۔ گرین ٹاؤن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم حمزہ کو بلاک 3 سیکٹر C1 ٹاؤن شپ سے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ایف آئی آر بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس خبیث کے بچے نے جو حرکت اس بچی کے ساتھ کی ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کم از کم میں تو رات بھر نہیں سو سکا۔ جرم ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکتے؟ ایس ایچ او صاحب، مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ میری بیٹی ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، یہ آپ کے دل کے اوپر اور میرے دل کے اوپر کیا چھریاں چلتی، جیل کے اندر اس کا ہاتھ کٹوا دے۔ اللہ کرے یہ باہر نکلے تو کسی مشین میں اس کا ہاتھ آ جائے، اس کے ہاتھ پہ چین نہیں ہے۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے۔ آج پھر ایک نیا صدمہ، ایک نیا دکھ، ایک بیٹی کا ایک ایسا تمسخر جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں، دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ خبر میں نے ایکسپریس نیوز کے چیف کرائم رپورٹر نعمان شیخ سے لفٹ کی ہے۔ ایک کم سن بچی جو ذہنی مریض ہے، وہ قرآن پڑھنے جاتی ہے مدرسے میں، اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی ملازمہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک حرام زیادہ کس طرح اس کے ساتھ فحش حرکت کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، ہم حالت ندامی میں ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک ہوس کی جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، ایک حرام زدگی کی آگ لگی ہوئی ہے، اسے ہم روک ہی نہیں پاتے۔ اب بتائیں، یہاں پر میں پولیس کو برا کہوں، وابڈا کو برا کہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو برا کہوں؟ یہ حرکت آپ کی عوام میں سے ایک شخص اٹھ کے کر رہا ہے، ہٹا کٹا لمبا اونچا، اور میری انفارمیشن تو یہ بتاتی ہے کہ اس کو 100 سے زائد لتر پڑے ہیں اور یہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی کہانی کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کا ایک دفعہ دل جو ہے وہ جگر جو ہے پھٹ چکا ہوگا کہ ہائے اللہ، یہ ہمارے ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ کھول دیں ہیرا منڈیاں، کھول دیں، ورنہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اتنی نفری نہیں ہے آپ کے پاس کہ ان درندوں کے اوپر اتنا بڑا چیک رکھ سکیں۔ ناظرین، اب یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ گرین ٹاؤن میں کم سن بچی کو ہراساں کرنے کا واقعہ، ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ اللہ زندگی صحت تندرستی دے اس بھلے اس درویش منش پولیس افسر کو۔ یہ صبح شروع ہوتا ہے، کھلی کچہریاں لگاتا ہے، سارا دن نوکری کرتا ہے۔ اس نے بچی کی عزت رکھ لی اور اس درندے کو کس طرح گرفتار کروایا یہ چیک کریں۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی گرفتاری کے لیے ایس پی صدر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او گرین ٹاؤن ٹیم میں شامل۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے کلوز سرکٹ فوٹیج کی مدد سے روٹ ٹریکنگ شروع کر دی گئی۔ بچوں کو ہراساں کرنے والے ملزم کی شناخت معلوم کر لی گئی، شکر الحمدللہ، اور یہ سارا کریڈٹ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کو جاتا ہے۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے، ان کا کام بہت ہے بھائی،
मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए मजीद डिजिटल शवाहद पर काम जारी है। बैड टच और बच्चों को हरासा करने वाला मुलजिम जल्द गिरफ्तार होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये नोटिस लेने की देर थी, टीमें तश्कील दे दी। एसपी सदर भी बड़ा काबिल आदमी है, डीएसपी भी बड़ा मोतबर किस्म का बंदा है, और एसएचओ दलेर तरीन आदमी, ये वही एसएचओ है नाजरीन जिसने काशिफ जमीर को पकड़ा था। अब ये गिरफ्तार होने के बाद की रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि कोई रह ना जाए गिला। हम इसकी जितनी हबीस की, हरामजादे की तजलील कर सकते हैं इस लड़के की, वो तो कम से कम करें। ग्रीन टाउन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मदरसा से पढ़ के निकलने वाली बच्ची को हरासा और नजेबा हरकत करने वाला उबाश गिरफ्तार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। वीडियो वायरल होते ही ग्रीन टाउन पुलिस ने एफआईआर देकर फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब यहां पे थोड़ा सा मैं डीआईजी साहब पुलिस से इख्तलाफ करूंगा। आप कहां गश्त करते हैं? ये इतने लंबे बैरियर लगा के कितने को मुलजम आपने पकड़ लिए हैं? बस करें यार, गलियों में गश्त करें, गलियों में गश्त करें, लोगों की बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये उठाएं, ये जो इतने लंबे बैरियर लगाए हुए हैं, किसी ने लाइसेंसी पिस्टल पकड़ी लगाई होती है अपनी यहां पर छुपा कर, लाइसेंस भी दिखाता है, उसका लाइसेंस फाड़ के फेंक देते हैं और 13वीं पैड का पर्चा दे देते हैं। इसका भी नोटिस लें, ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है और ये पुलिस कर रही है, हर इलाके का एसएचओ कर रहा है, उसके सारे मुलाजमीन कर रहे हैं। तो इनको निकाल के सड़कों गलियों में भेजें ताकि थोड़ा सा मामला सही हो। वीडियो वायरल होने पर ग्रीन टाउन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, यानी कि वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज की, उससे पहले एसएचओ साहब भी भंग पी के सोए हुए थे। सेफ सिटी और सीसीटीवी की मदद से मुलजिम को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। ये आपकी अच्छी कारकर्दगी है, इसको सलूट है, हेड्स ऑफ। ग्रीन टाउन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम हमजा को ब्लॉक 3 सेक्टर C1 टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया। ये टाउनशिप का रिहायशी था, ग्रीन टाउन की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। हमजा इसका नाम था, नाम इसका सुने हैं और हरकतें इसकी देखें, यानी कि शक्ल मोमना और हरकतें करतूतें जो है वो मरदूदों वाली। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने बर वक्त गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाश दी, इनकी शाबाश बनती भी थी। खवातीन और बच्चों को हरासा, तंग करने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान। नाजरीन, एफआईआर भी आपके सामने है और इस हबीस के बच्चे ने जो हरकत उस बच्ची के साथ की है उसकी वीडियो भी आपके सामने है। उसको देखने के बाद कम से कम मैं तो रात भर नहीं सो सका, मेरी तो नींदें इसने उड़ा दी हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के लिए, तनकीद बरा इस्लाह करते हैं। हमारे यहाँ चोरी होने के बाद कोई चोरी की फुटेज वायरल हो जाती है ना, तो फौरन हम उसके ऊपर फिर एफआईआर दे देते हैं, वरना इस मुल्क के अंदर डीआईजी फैसल कामरान जैसा मेहनत कश अफसर होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज कराना एक मुश्किल तरीन मरहला है। कम से कम उसके लिए डीआईजी की खुली कचहरी में जाना पड़ता है, वरना एसएचओ को ठंड है, वो नहीं करता एफआईआर, वो नहीं काटता। जुर्म होने से पहले क्यों नहीं रोकते? मुझे ये बताइए, जुर्म होने से पहले क्यों नहीं रोकते? एसएचओ साहब, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी होती, आपकी बेटी होती, ये आपके दिल के ऊपर और मेरे दिल के ऊपर क्या छुरियां चलती। आपने कोई मैकेनिज्म अपने इलाके का बनाया? आप तो सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बैरियर लगाकर ऐसे टिकटॉक देखने के लिए सिपाहियों को ये दांतों में तीलियां मारने के लिए खड़ा कर देते हैं, या नस्वार खाने के लिए खड़ा कर देते हैं, या आइस के जूते लेने के लिए खड़ा कर देते हैं। क्या ये नहीं हो रहा? ये सारा कुछ, इसमें कोई बात गलत है? ये सिर्फ और सिर्फ एएसपी से लेके आईजी तक जितने अफसरान है ना, सबकी आंखों में मिर्चें डालने वाली बात है जो आप सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं तो नहीं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आपकी को बात छुपाऊंगा, मैं सब कुछ यहाँ करूंगा। भाईजान, इधर जैसी खबर आनी है, जो तबसरा होना है वो निकल जाना मुंह से, वो बिल्कुल निकल जाना है, वो रुकना नहीं है, वो बताना है। आप मुझे शिकायती टट्टू कहें सारे एसएचओ, मुझे पता है मेरा नाम आपने रखा हुआ है, शिकायती पिट्ठू, शिकायती टट्टू और शिकायती रट्टू आ गया जी, मुझे पता है, मैं जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं शिकायती, मैं चुगलखोर भी हूं, मैं सही हूं। शर्म नहीं आती?
یہ ہماری بچی کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے حرکت ہوئی کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کیوں ہوئی؟ بتائیں، ایک ڈی اے جی رینک کا آدمی کیا خود سڑکوں کے اوپر پھرے، خود گلیوں میں پھرے، کھلی کچہری نہ دیکھے تاکہ لوگ آپ کی آ کے وہاں شکایتیں نہ کریں؟ نہیں، آپ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے مزے لیا کریں۔ ایک کن ٹوٹا سا پیڑا سا رپورٹر آ جاتا ہے، تربوز آپ کی فریج میں سے نکالتا ہے، ٹھک کر کے توڑتا ہے، کڑپ کڑپ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یار یہ بیٹیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے۔ اس بے غیرت انسان نے جو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے، میری تو نیند برباد کر دی، اور اب جتنے لوگ دیکھیں گے سب کی نیند برباد ہوگی۔ میں اپنے انلی کو کہوں گا اسے ایک خاص مخصوص جگہ کے اوپر بلر کریں۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے اندر ایک حرام مغز اور حرام تخم ہونے کا ایک ثبوت۔ اندر کی جو پیچھے ہڈی کے اندر ایک حرام مغز ہوتا ہے نا، وہ خباثت کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک اور رات کو ویڈیو دیکھنے کا یہ معاملہ ہے، یہ گندی فلمیں، یہ ہسٹوریکل ہوس سے ماری فلمیں، یہ ہمسایہ ملک بھارت کی گندگی ہے جو یہاں آئی ہوئی ہے، جسے اڈاپٹ کیا آپ نے۔ اب بتائیں مجھے، ہم عوام ٹھیک ہیں؟ بڑے انسان کے بچے ہیں ہم، اور آپ کو بتاؤں یہ بچی ذہنی مریض ہے، آپ کو علم ہے اس بات کا؟ اور یہ حرامزادہ اس کے ساتھ کیا حرکت کر رہا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ اپنے بچوں کو خود چھوڑنے جائیں باپ حضرات، چھوڑ دیں مزدوریاں۔ اب مزدوریاں چھوڑ دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ خود جائیں، آپ اپنے بھائی کے حوالے بھی مت کریں۔ میں تو اپنی بیٹیاں اپنے بھائی کے حوالے کبھی نہ کروں، میں تو اپنی بیٹیاں کبھی اپنے سالے کے حوالے نہ کروں، میں تو کبھی کسی غیر شخص کو اپنے گھر میں نہ گھسنے دوں، میں تو کبھی کسی غیر شخص کے ساتھ انٹریکشن نہ ہونے دوں۔ میری بیوی کو کبھی میڈیا میں دیکھا ہے؟ میری بیوی کا کبھی میرے موبائل پہ سٹیٹس بھی لگا ہوا دیکھا ہے؟ میں کوئی بیکورڈ آدمی تو نہیں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں، لیکن مجھے پتا جنہوں نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد جو سوچیں آنی ہیں اور جو بکڑ بکواس کرنی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہو جانی ہے۔ درندوں سے بھرا ہوا یہ معاشرہ، اور اتنا بڑا درندوں کا سردار کہ 1000 حرام زادہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی شرم کھا جائے گا۔ یہ اس کے بعد ایک اسپیشل حرام زادہ پیدا ہوا جس کا نام یہ حمزہ ہے، اور اس نے اس بچی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اثر و سوگ رکھنے والے لوگ جب یہ جوڈیشل ہو، جیل کے اندر اس کا ہاتھ کٹوا دیں۔ اللہ کرے یہ باہر نکلے تو کسی مشین میں اس کا ہاتھ آ جائے، اس کے ہاتھ پہ چین نہیں ہے۔ یہ گندی نیت اور گندی نظر کا مالک انسان یہ مرتا بھی نہیں ہے، لیکن میری بد دعائیں تمہیں مار دیں گی۔ تم نے یہ جو حرکت کی ہے نا، میری بد دعائیں مار دیں گی۔ ہم پر بھی جوانی آئی، بڑا کچھ دیکھنے اور کرنے کو دل کرتا تھا، مگر ایک طریقہ تھا۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، پولیس کو گلیوں کے اندر بھیجیں سر، سائیکلوں کے اوپر بھیجیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کے اوپر کوئی نظر رکھی جا سکے۔ مین سڑکوں میں سے اتار کر یہ جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے ان کو اپنی گلیوں میں لگائیں اور اپنی گلیوں میں خود ساختہ پہرہ داری کریں تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ جو چن چڑھایا ہے اس حرامزادے نے، خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، ہم کسی دن ہمارا دل پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ خیر کرے، ان لوگوں کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے اور ان کو تباہ و برباد بھی کر دیں گے۔